السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سوال و جواب کا ہمارا سیشن چل رہا ہے اور پچھلی گفتگو میں ہم نے تقریباً 10 سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری فہرست میں، ہماری لسٹ میں جو 11واں سوال ہے وہ کیا ہے؟ اگر وتر میں ایک رکعت نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثبوت ملتا ہے، آپ 3 رکعت بھی وتر آپ نے پڑھی ہے، 1 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے تو آپ اس میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، اور دوسری میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو جب کوئی شخص 1 رکعت وتر کی نماز پڑھے تو وہ اس میں وہی سورت پڑھے تو بہتر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری رکعت میں ثابت ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ کوئی اور سورت اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے، اذان کے پہلے درود شریف پڑھیں یا پہلے دعا پڑھیں؟ اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھیں یا پہلے دعا پڑھیں؟ دیکھیے، حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی اذان کی آواز سنے تو وہ مؤذن کا جواب دے، اور اس کے بعد وہ میرے اوپر درود پڑھے اور پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرے، یعنی وہ دعا پڑھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمائے۔ دعا کیا ہے؟ ہم سب کو، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا ہے۔ تو حدیث کے ظاہری الفاظ سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے اذان کا جواب دیا جائے اور پھر درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقام وسیلہ طلب کیجیے، یعنی یہ دعا پڑھی جائے۔ تو یہ بہتر ترتیب ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اگر یہ ترتیب الٹ بھی جاتی ہے، یعنی پہلے کوئی شخص دعا پڑھ لیتا اور بعد میں درود شریف پڑھتا ہے، تو بھی کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے، مگر بہتر اور افضل یہی ہے کہ جو ترتیب حدیث کے اندر بیان کی گئی اسی ترتیب کے مطابق انسان اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، تراویح کا کیا حکم ہے؟ تراویح کا حکم سے مراد سائل کی جو مراد ہے، یعنی شریعت میں یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیے، تراویح کی جو نماز ہے وہ ایک نفلی نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز اور قیام اللیل کی جس کو نماز ہم بولتے ہیں وہ ایک نفلی نماز ہے، ویسے ہی تراویح کی نماز بھی ایک نفلی نماز ہے۔ البتہ چونکہ اس کی فضیلت عام دنوں کے مقابلے میں جب رمضان میں انسان امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتب لہ قیام اللیل، امام کے ساتھ انسان تراویح پڑھتا ہے اور اس وقت تک پڑھتا ہے جب تک کہ امام اس نماز کو مکمل نہ کر لے، تو اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ایک خصوصی فضیلت بیان کی گئی تراویح کی نماز کی قیام رمضان میں۔ پھر الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں قیام رمضان کے بارے میں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام اللیل کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید اور نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر رمضان میں بھی جو لیلۃ القدر کا قیام ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ اس قیام رمضان کی خصوصی تاکید ہے۔ تو اگرچہ یہ ایک نفلی نماز ہے تراویح کی نماز، مگر اس کی خصوصی تاکید ہے، خصوصی فضائل ہیں، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام بہرحال کرنا چاہیے، اور بنا کسی مجبوری کے ہمیں اس عظیم ثواب سے اور اجر سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، جس کام کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہو وہ کام کرنا کیسا ہے؟ اس سے پہلے بھی اس قسم کا ایک سوال تھا، تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نماز جو ہے وہ ایک اہم ترین عبادت ہے شریعت کے اندر۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادتین کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کی اہم ترین عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب اگر آپ کا کام آپ کو نماز سے روک رہا ہے
تو یہ کام بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کام کو خیر بات کہیے، اس کام کو ترک کر دیجیے۔ کبھی بائی چانس ریئرلی کبھی ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، آپ نے قضا کر لیا، بعد میں پڑھ لیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مستقل طور پر ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے آپ کو نماز چھوڑنی پڑے، تو یہ جو ہے ایمان کے خلاف چیز ہے۔ اور چونکہ نماز کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان سے ہے، اور نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کرنا یہ ایمان کے منافی ایک چیز قرآن و سنت میں بتائی گئی، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، عام جو احادیث ہیں دعا کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا ذکر ہے، آپ کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، عام احادیث میں ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں۔ کچھ احادیث میں ہاتھ پھیرنے کا ذکر ہے، ان احادیث کے بارے میں اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ احادیث ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مجموعی اعتبار سے وہ احادیث حسن درجے کو پہنچتی ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ انہی علماء کی نظر آتی ہے جنہوں نے ان احادیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ہاتھ پھیرنا چاہے دعا کے بعد ہاتھ پھیر سکتا ہے، اس کو ہم بدعت یا غلط نہیں کہہ سکتے، اور کوئی نہیں پھیرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ عمومی احادیث میں اس کا ذکر نہیں، چند احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ البتہ دعائے قنوت جب ہم پڑھیں گے وطر کی نماز میں، یا قنوت نازلہ جب ہم پڑھیں گے، تو وہ چونکہ نماز کے اندر کی ایک ایکٹیویٹی ہے، اور وہاں کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے نماز کے اندر جو ہے جو دعا پڑھی، دعائے قنوت یا قنوت نازلہ، اور اس میں آپ نے ہاتھ پھیرا ہو، تو اس میں ہم ہاتھ نہیں پھیریں گے۔ ہاتھ اٹھانے کا تو ثبوت ہے صحابہ کرام سے، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مگر ہاتھ پھیرنا نہیں چاہیے۔ نماز کے باہر جب انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو ہاتھ پھیر سکتا ہے، اگر چاہے تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ بتلائیے، کیا عورت مرد کی طرح سجدہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جو نصوص ہیں، جو احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عام ہیں، مرد کے لیے اور عورت کے لیے کامن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور کوئی ایسی صریح دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو الگ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو یا اس کو سجدہ کا الگ طریقہ بتایا ہو، جبکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بڑی تعداد میں خواتین موجود تھیں، اور آپ کے حکم کی مخاطب خواتین بھی تھیں۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہوتا کہ عورت کی نماز کا طریقہ مختلف ہوتا تو یہ چیز چھپی نہ رہتی اور احادیث اس کے بیان سے خالی نہ رہتی۔ تو ایک چیز کا تقاضا موجود تھا اور شارع نے اس کو بیان نہ کیا، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زیادہ مضبوط بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عورت کے سجدہ کا طریقہ الگ ہے، مرد کی طرح وہ جو ہے سجدہ نہیں کرے گی، وہ سمٹ کر کے سجدہ کرے گی۔ مگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے یا صحابیات کے فعل سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔